اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ کی خدمت میں ایک ایسا واقعہ جو دل دوز بھی ہے اور حیرت انگیز بھی۔ بڑی عجیب تحریر ہے جو میرے سامنے آئی اور میں نے پڑھی تو میرا دل چاہا کہ میں بھی آپ کے سامنے اس کو شیئر کروں۔ ہو سکتا ہے کہ مجھے بھی جس طریقے سے اس کو پڑھنے کے بعد میرے دل کے اندر جو تاثرات پیدا ہوئے، ہو سکتا ہے آپ کو سن کر بھی وہ تاثرات پیدا ہو جائیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ افریقہ کے کسی شہر کے اندر کوئی مسجد تھی اور وہاں پر ایک امام صاحب تھے جو کہ حافظ قرآن، قاری قرآن اور عالم دین بھی تھے، اور الحمدللہ ان کی بڑی اچھی وہاں پر پکڑ تھی اور بڑا رسپیکٹ تھا، لوگوں کے اندر بڑی محبت تھی، اور کافی وقت سے وہ اس مسجد میں امامت کر رہے تھے۔ ایک مرتبہ مسجد کے کسی مقتدی نے امام صاحب کی دعوت کر دی۔ رمضان المبارک کا موقع تھا کہ حضرت آج افطاری اور شام کا کھانا آپ ہمارے ساتھ نوش فرما لیجئے گا۔ امام صاحب نے وہ قبول کر لی دعوت، اور وقت مقررہ پر مقتدی امام صاحب کو اپنے گھر لے کر جاتا ہے اور مہمان خانے میں بٹھا دیا گیا، اور جو مقتدی تھا وہ بیچارہ ان کی آؤ بھگت میں اور ان کے حال چال پوچھنے میں اور بڑا خوبصورت انداز سے ان کا جو ہے استقبال کیا گیا۔ اور اس گھر میں ایک وہ شخص جو حضرت کو لے کر گیا، امام صاحب کو لے کر گیا، اور ایک ان کی اہلیہ اور ایک چھوٹا بچہ جو نوزائیدہ تھا، نوزائیدہ بچہ جس کی عمر تقریباً 6 یا 7 مہینے رہی ہوگی، کیونکہ وہ پالنے میں لیٹا ہوا تھا۔ تو حضرت کے لیے کھانا آیا، کھانا کھا لیا، اور کھانا کھانے کے بعد میں امام صاحب اپنی مسجد میں چلے گئے، اور اس گھر کی جو عورت تھی اس نے اپنے مہمان خانے کی جب صفائی کی مہمان جانے کے بعد، تو وہ دیکھتی کیا ہے کہ ان کے وہاں پر ایک ٹیبل تھی، اس ٹیبل کے اوپر کچھ رقم رکھی ہوئی تھی۔ بہت ڈھونڈی لیکن وہ رقم نہ ملی۔ آخر کار اس نے اپنے شوہر یعنی کہ امام صاحب کے مقتدی سے کہا کہ دیکھیے ہمارے گھر میں سوائے مسجد کے امام کے کوئی نہیں آیا، آپ نے تو نہیں وہ رقم اٹھائی؟ شوہر نے کہا کہ میں نے تو وہ رقم نہیں اٹھائی۔ تو کہنے لگی کہ تو پھر ہماری رقم کو لگتا ہے کہ مسجد کے امام صاحب نے چرا لیا ہے۔ اب اتنا سننا تھا، اس کو غصہ آیا اور وہ آگ بگولا ہو گیا۔ اور حقیقت بات ہے کہ اگر آپ کے گھر میں کوئی ایک شخص مہمان آیا ہو اور پھر آپ کی رقم ادھر ادھر ہو جائے تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ کا شک اسی پر جائے گا۔ تو خیر بہرحال امام صاحب اپنے مسجد میں اپنے کار کو انجام دیتے رہے، لیکن یہ مقتدی جو ہے حضرت سے، اس امام صاحب سے بہت دور رہنے لگا، دعا سلام بھی نہیں کرتا۔ اور اسی طریقے سے کرتے کرتے پورا 1 سال گزر گیا۔ 1 سال گزرنے کے بعد پھر رمضان المبارک کا مہینہ آیا، اور وہی دعوتوں کا دور، آج میرے یہاں افطاری، آج میرے یہاں افطاری۔ تو اب اس مقتدی نے اپنی بیوی سے کہا کہ ہم کیا کریں، مسجد کا امام تو چور ہے، اور جس دن سے اس نے یہ چوری کی ہے مجھے تو مسجد میں جاتے بھی شرم آتی ہے کہ ایک عالم دین اور حافظ قرآن اس طریقے کا کام کرتا ہے، اور اس طریقے کے کام کو انجام دے کر ہمارے گھر میں گیا۔ تو ہمارے دل میں تو بے انتہا نفرت ہو گئی، اور اس کی وجہ سے اس نے 1 سال نماز بھی نہیں پڑھی، مسجد میں نہیں گیا۔ خیر بہرحال بیوی بڑی اللہ والی تھی، سیدھی تھی، سمجھدار تھی،
دور شناس تھی، کہنے لگی کہ دیکھیے اگر امام صاحب نے وہ پیسے اٹھائے ہیں تو ہو سکتا ہے امام صاحب کی کوئی مجبوری رہی ہو سکتا ہے ان کو پیسے کی بڑی سخت ضرورت ہو اور اس وجہ سے بیچارے اٹھا کر لے گئے ہوں، آپ ایک کام کیجئے، آپ امام صاحب کی دعوت کر دیجئے۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے چلیے میں دعوت کر دیتا ہوں۔ امام صاحب کی دعوت ہو گئی، امام صاحب نے دعوت قبول کی اور اسی طریقے سے خوش مزاجی کے ساتھ استقبال کیا گیا۔ امام صاحب کے سامنے جیسے ہی کھانا آیا، کھانا نوش فرمانے سے پہلے وہ میزبان کہنے لگا کہ میں حضرت ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا جی پوچھئے، کہ حضرت پچھلے سال آپ کی میں نے دعوت کی تھی، کہ ہاں بھائی بالکل کی تھی، تو میں یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں آپ سے کہ ہمارے پیسے غائب ہو گئے تھے اور آپ نے تو نہیں اٹھائے؟ امام صاحب نے ایک دم اس کا سوال سنتے ہی کہا کہ ہاں بالکل وہ میں نے اٹھائے تھے۔ بس پھر انتہا نہ رہی، اس نے کہا کہ آپ ایسا کام کرتے ہیں، آپ ایک عالم دین ہو کر اور مسجد کے امام ہو کر آپ چوری کا بھی کام کرتے ہیں۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی پہلے میری پوری بات تو سن لیجئے، پہلے پوری بات سنیے، اس کے بعد جو سزا دینا چاہتے ہیں وہ مجھے سزا دے دیجئے۔ امام صاحب نے کہا کہ بھائی مجھے پیسے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ میں نے پیسے چوری کیے اور نہ پیسے میں اپنے گھر لے گیا، لیکن یہ یاد رکھو میری بات کو پہلے غور سے سنو۔ امام صاحب نے کھانا چھوڑ دیا اور کہنے لگے بھائی آپ نے مجھے جب گزشتہ سال بلایا تھا تو وہ پیسے ٹیبل پر رکھے ہوئے تھے اور جب پنکھا چل رہا تھا تو وہ پیسے اڑ رہے تھے، دائیں بائیں گر رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ یہ پیسے میں اٹھا کر کہیں ایسی جگہ رکھ دیتا ہوں کہ جہاں یہ محفوظ رہیں اور ادھر ادھر نہ گرے۔ تو امام صاحب نے کہا کہ میں نے وہ پیسے اٹھائے تو پہلے میں نے سوچا کہ میں اس کو بیڈ کے نیچے رکھ دوں یا الماری کے نیچے رکھ دوں، لیکن میں نے سوچا کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کا یہاں ذہن ہی نہ جائے، تو وہ میں نے پیسے اٹھا کر دوسری ایک جگہ رکھ دیے۔ لیکن آج مجھے اس بات پر تعجب ہوا اور رونا آیا کہ آج آپ نے 1 سال تک مجھ سے جو بول چال نہیں کی ہے۔ پھر پوچھا اس سے میزبان سے کہ بھائی آپ حقیقت بتائیے کہ آپ مسجد میں صرف کیا اسی وجہ سے نہیں آتے؟ کہ جی ہاں میں اسی وجہ سے نہیں آتا ہوں کہ ایک عالم دین اور حافظ قرآن اس طریقے کا کام بھی انجام دے سکتا ہے۔ امام صاحب کو بڑی حیرت ہوئی، کہنے لگے میرے دوست، میرے عزیز مقتدی، آپ میرے ساتھ میں ایسا گمان رکھتے ہیں اور آپ نے میرے ساتھ یہ معاملہ کیا اور آپ مسجد کو نہیں آئے، یہ آپ نے بہت غلط کام کیا۔ افسوس ہے مجھے اس بات پر، اللہ کی قسم میں نے وہ پیسہ آپ کی ایسی جگہ رکھا تھا کہ اگر آپ اس سے محبت کرتے تو آپ کے اندر یہ بدگمانی نہ پیدا ہوتی۔ وہ کہنے لگا جی کون سی جگہ؟ تو امام صاحب نے فرمایا کہ دیکھو آپ کے قرآن کے پہلے صفحے کے پاس میں وہ پیسے رکھے ہیں، جیسے ہی آپ قرآن کی جلد کھولو گے آپ کو وہ پیسے نظر آ جائیں گے۔ فوراً وہ میزبان بھاگا، اٹھا اور اس نے اپنے قرآن کو کھولا اور کھولنے کے بعد دیکھا، کہنے لگا اوہو یہ تو مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی، بہت بڑی غلطی کا میں آج یہ خمیازہ بھگت رہا ہوں کہ پورا سال ہو گیا میں آپ سے بدگمان ہوں اور مسجد میں بھی نہیں جا رہا ہوں۔ امام صاحب کہنے لگے اللہ کی قسم مجھے ترس آتا ہے تم پر، ایسے مسلمانوں پر جو اپنا آپ کو کلمہ لا الہ الا اللہ کے پڑھنے والے بھی کہتے ہیں اور اپنا آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت رکھنے والے بھی کہتے ہیں۔ خدا کی قسم آپ کے اور میرے گھروں میں قرآن رکھے دھول چڑھ جاتی ہے، لیکن ایک دن بھی سال میں ایسا نہیں آتا کہ ہم اس کو قرآن کو کھول کر دیکھ لیں، اس کو پڑھ کر دیکھ لیں۔ امام صاحب نے کہا کہ اللہ کی قسم آپ گھر میں 2 لوگ ہو، اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے پورے سال میں 365 دنوں میں ایک مرتبہ بھی اللہ کے قرآن کو جھانک کر نہیں دیکھا۔ اگر آپ اللہ کے قرآن کو جھانک کر دیکھ لیتے، اللہ کا قرآن کھول کر دیکھ لیتے، اللہ کی نعمتوں کو دیکھ لیتے، اللہ نے آپ کے لیے اس میں کیا احکامات رکھے ہیں وہ بھی آپ کو نظر آ جاتے اور آپ کی یہ رقم بھی نظر آ جاتی۔ وہ بڑا شرمندہ ہوا، کہنے لگا حضرت ہاں مجھ سے غلطی ہو گئی، ہاں یقیناً یہ ہم
ہم سے غلطی ہو گئی اور آج کے بعد ہم توبہ کرتے ہیں اور انشاءاللہ اب ہم روزانہ قرآن پڑھا کریں گے۔ میرے عزیز ساتھیوں، کسی کے اوپر بدگمانی کرنے سے پہلے اپنے گریبان کو جھانک کر دیکھ لینا چاہیے، اور اگر کسی سے کوئی غلطی اور کوتاہی ہو جائے اس کی تلافی یہ ہے کہ آپ اس آدمی سے یا اس شخص سے معلوم کر لیں کہ بھائی آپ سے یہ غلطی ہو تو نہیں گئی۔ اگر یقیناً آپ کے دل میں سچی محبت ہے، سچا عشق رکھتے ہیں اور قرآن کی تعلیمات پر عمل کرتے ہیں تو یقیناً آپ اس طریقے سے بدگمان اتنے دن تک نہیں رہ سکتے۔ یہ بدگمانی انسان کو جہنم میں لے جاتی ہے، قرآن سے دور لے جاتی ہے اور نمازوں سے بھی دور کر دیتی ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آج سے یہ طے کریں کہ آج سے کسی بھی انسان سے، امام سے نہیں بلکہ کسی بھی انسان سے بدگمانی نہیں کریں گے۔ اگر کوئی بات کسی کے ذہن میں آ جائے یا کسی کی طرف سے کوئی تکلیف پہنچے تو بہتر یہ ہے کہ اس سے معلوم کر لیا جائے، جس سے کہ دل میں صفائی پیدا ہو جائے اور تفرقہ نہ بڑھے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔